تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو آدھا جی میں نے تو رونا ہی نہیں آمدا، ہائے تو تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے اور بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ 15 شعبان کی رات، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، 15 شعبان کا روزہ، پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ اوپر ان کے نام کا پتہ، اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اور اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی پیکج نہیں، بعض کمپنیاں دیتی، خصوصی پیکج ہوتا ہے بعض وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے پیسے میں زیادہ سہولت دینا۔ تو ایک دفعہ ایمریٹس نے میرا ڈسٹرکٹ ہوم تو ملتان ہے، فیصل آباد رہائش، تو انہوں نے ملتان کے ایئرپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے موریشس کا ٹکٹ 35,000 آنا جانا، تو سارا پاکستان امڑ کے وہاں ملتان پہنچا ہوا تھا۔ خصوصی پیکج کی ایک آپ کو مثال، اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے۔ اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں، اور جو فی الواقع ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ انسان کی اصل جگہ آخرت، وہ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم۔ تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں، جاب پر ہیں، اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی، 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ قوم عاد ایک گزری ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان جو فل بالغ ہوتا تھا، ہمارا ہوتا ہے 30 سال فل جوانی ہوتی، ان کا ہوتا تھا 300 سال میں فل جوانی ہوتی تھی۔ تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 500-600 سال، اس طرح سے۔ ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو 400 سال بندگی کرنی ہے، جاب کرنی ہے۔ اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی، تو 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال کی اتنی لمبی جاب۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دی۔ آپ نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں۔ ٹھیک، ایک ہمارے اوپر احسان کیا، جاب ٹائم بہت تھوڑا،
دوسرا احسان یہ کیا، پہلی امتوں نے کیا قصور کیے، کیا گناہ کیے، سب ہمیں بتایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سنا، دیکھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، انہوں نے بڑی بدماشی کی تو میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر میں نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ آپ قرآن دیکھیں، ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے۔ جب ہماری باری آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی، کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے گا۔ ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا، میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا۔ اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا، پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے۔ اور اگر اللہ کی رحمت کے وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہے گا اچھا چلو جاؤ معاف کیا۔ بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو تھوڑے سے گناہ بتا دے گا، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگ۔ تو وہ اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی۔ تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے کہ ناندی بھی نیکیاں بنا دے۔ یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ اصل ٹھکانہ تو آخرت، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں سفر کی عجیب عجیب ایئر لائنوں میں، کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے ہیں فرش کے اوپر۔ نہ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، تو عظیم پے ہوئے، نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے، جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے۔ اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اب حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبل کمثل رجل استاجر رجلا، وہ کیا ہو گیا؟ کیا گلری کا بچہ آیا، اتنے بڑے دلیر ہو بھائی، کمال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور نب کے باہر بھیجے ہو،
باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو. اللہ کے نبی نے مثال دی. پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 ملازم 3 مزدور مزدوری کے لیے لیے. ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک. دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا. نے کہا جی ٹھیک. تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر. فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے. تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تو میں 2 روپے دوں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ اور مغرب تک والے کو 2 روپے. تو یہ پہلے 2 کہتے ہیں حضور ساڑا کی قصور ہے، اسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ. تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے. کہا جی بات تو ٹھیک ہے. کب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں، یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے. مزدوری اس کی بھی 100 ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی. اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشقت کم. اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تو گیا 1.25 گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ. اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی. ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں. یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں 1 نیکی کرو گے تو 10 دوں گا. اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے. بھئی 1 کے سنا نا، 1 پہ 10، اب سب نے سنا نا کہ 1 کرو تو 10. یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. تو جب یہ آیت اتری کہ 1 پہ 10 دیے جائیں، اب بھائی ادھر ہی لگا لے، ادھر آگے کدھر آ رہا ہے، وہیں لگا. اب بس ٹھیک ہے وہاں لگا. تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی، جو اللہ نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبریل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے. تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ساری جبریل کی تعریف ہے. تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے. تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. اب یہ آیت اتری کہ 1 نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 سے بہت ہیں، بڑے ہیں 10، 1 روپے تھے 10 روپے پروفٹ ہیں.
1 रुपये में 10 रुपये। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफ़िला आया, 1000 ऊँट सामा, और मदीने में कहत पड़ा हुआ था और सारे शहर वाले परेशान। तो सारे जो थे ना थोक वाले ताजर, वो आ गए हज़रत उस्मान के पास कि जी रेट बताएं। तो फरमाने लगे क्या दोगे? वो कहने लगे जी और बेटा इस लाइट को बुझाओ। कहने लगे जी 10 रुपए की चीज़ हम 12 में ले लेंगे। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया थोड़े हैं, मुझे रेट ज़्यादा लग चुका है, अब ठीक है ज़्यादा लगाओ। तो कहने लगे अच्छा चलें 10 रुपए की चीज़ हम आपसे 14 में ले लें। हज़रत उस्मान कहने नहीं थोड़ा है, ज़्यादा कर। उन्होंने कहा अच्छा हम 10 रुपए की चीज़ 15 में ले लेंगे, ये हमारी आखिरी बोली है, इससे ऊपर नहीं। तो हज़रत उस्मान कहने लगे नहीं थोड़ा है, ज़्यादा करो, मुझे ज़्यादा लग चुका। तो कहने लगे ऐ सारे मदीने दे स्टॉकी तो ऐ बैठे हुए, तो तुम कौन ज़्यादा ला गया? जिन्होंने जितने थोक का काम करने वाले हो तो सारे ऐ बैठे हुए, तो तुहानू साढ़े को पहले कौन रेट ला गया है? भाई असी तुहानू 10 दे 15 दे रहे हैं, तुसीं आदे हो नहीं ज़्यादा लग गया। तो हज़रत उस्मान कहने लगे तुमसे पहले ना मेरा अल्लाह आया था और वो मुझे रेट लगा गया है कि उस्मान ये तो 10 रुपए की चीज़ 15 में ले रहे हैं, मैं तेरी 1 रुपए की 10 में ख़रीदूँगा। कहने लगे हम समझे नहीं। कहने लगे तुम्हें पता है ना मदीने में आजकल तंगी है, कहत है, तो मैंने 1000 ऊँटों का सारा सामान अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। अच्छा हमारे ताजर क्या करते हैं, जब वो देखते हैं बाज़ार में तंगी और मेरे को माल पे है, फिर वो फ़िरौन बन जाते हैं और मुंह मंगी कीमत लेते, और लोगों की परेशानियों से नफ़ा उठाते हैं और लोगों की मुसीबत से नफ़ा उठाते हैं। मेरा बड़ा दिल जलता है, कुड़ता है। कोई बेचारा मुसलमान भाई मुसीबत में पड़ जाए, वो घर बेचने पे आ जाता है, दुकान बेचने पे आ जाता है, तो 100 रुपए के घर के वो 40 रुपए लगाते। मैं मॉल टाउन ठहरा हुआ था, तो सैर के लिए निकला, तो मेरे साथ एक रियल स्टेट का ताजर भी था, उसी के घर ठहरा हुआ था। तो एक घर के करीब से गुजरे तो कहने लगे मौलाना ये घर है 8 कनाल का है, 24 करोड़ है इसकी कीमत, 24, लेकिन अभी इसकी 16 से ज़्यादा कोई नहीं लग रही। मैंने कहा क्यों? कहा ये इसको बहुत बड़ा घाटा पड़ गया है, तो उस मुश्किल में आकर ये बेच रहा है कि मेरे कर्ज़े उतर जाएं और कुछ मेरा काम चल पड़े। तो ऐसे मौक़ों पे लोग इंतज़ार में होते हैं, और एक बहुत बड़े अरबपति पार्टी का नाम लेकर कहने लगा कि चंद दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था कि कोई मुर्गा तो नहीं फंसा, कोई मुर्गा तो नहीं फंसा। क्या मतलब कि कोई मुसीबत ज़दा घर बेचता हो या फैक्ट्री बेचता हो तो लेने वाले क्या करते हैं, दाम गिरा देते हैं। वल्लाह ये फ़िरौन हैं, ये जालिम। मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते मैं इसका 24 करोड़ का जो है ना मैं 30 करोड़ में ख़रीदता, कि 24 करोड़ से कर्जा उतारता और ऊपर का 6 करोड़ ही अपने काम में लाता। लानत है उस लालच पर कि मैं मुसलमान भाई को मुसीबत में देखूं और फिर उसका साथी बनने की बजाय और उस पर मुसीबत डालूं। तो मैं क्या करूं? जब कौम का दीन पैसा बन जाए और कौम का मज़हब वो सिर्फ दुनिया की दौलत बन जाए तो फिर वो अंधे हो जाते हैं, फिर अल्लाह की नज़र में जानवर बन जाते हैं, इंसान भी नहीं होते। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें पता है ना मदीने में कहत आया हुआ है, अब तो मौका था, वो मुँह मांगी कीमत दे रहे थे, का सारा सदका, सब सदका, 1000 ऊँट। अच्छा अब हुआ क्या, ऊपर क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ेद घोड़े पर सवार हैं और कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली। या रसूल अल्लाह आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे तो मिलने को, बात करने को जी चाह रहा है। तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला आज मैं फ़ारिग नहीं, आज उस्मान ने जो अल्लाह के नाम पे सदका किया है
اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے، میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی 1 پر 700، تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، 1 پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔ خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہوں آپ ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، دفعے 100 200 300 400 500 600 700، نہیں چھوڑ دو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہاں اتنی میری شرط ہے، جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے۔ کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک۔ یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی، پہلے ہی ٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے،
کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیوں، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو، اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دا سرج مار دا نام مرادا، وہ میں تا تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں کون ہاں۔ یہ جذبہ رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی، ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں،
یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔